آج کتنا خوبصورت دن ہے کہ ہم پھر آپس میں خدا کے کلام کے ذریعے ملاقات کر رہے ہیں، اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ روح کی نجات کے حوالے سے ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور خدا نے ہمارے لیے یہ کتنا اچھا موقع دیا ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے ہم گھر بیٹھے خدا ان کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اور آپ نے پچھلے میسج بھی سنے ہوں گے، اور میرا ایمان ہے خدا نے ہم سب کو برکت دی ہے، اور بہت سارے ویورز جو ہیں ان کے لیٹرز اور فون بھی آ رہے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے بہت خوش ہیں۔ آپ بھی جو سن رہے ہیں، آپ بھی ضرور ٹی وی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جی بی یو سے بات کریں یا میرے نمبر پر بات کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور سب سے بڑھ کر اپنے چرچ میں اس کلام کے ذریعے جو خدا آپ کو برکت دے رہا ہے آپ گواہی دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ٹائم پر، اس ٹائم پر جی بی یو پر یہ میسج چلتا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کلام کی برکت کو حاصل کریں اور اپنے چرچ میں برکت حاصل کریں، اور خدمت جا کر اپنے چرچ میں کریں، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کی گواہی جو ہے خدا ان کے نام کو جلال دے۔ خدا کا کلام جو ہمارے لیے ہر روز ایک نیا اور تازہ من لے کر آتا ہے۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس کو جب بھی کھولو یہ کچھ اس طرح کی برکت دیتی ہے کہ خدا کے کلام سے ہم نئی سے نئی برکتیں اور نئی سے نئی خوشیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام ایک ترتیب کا کلام ہے، اور خدا ہماری زندگی میں ان نئی خوشیوں کو دینے کے لیے ہماری زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور یہ تبدیلی خدا کے کلام کے ذریعے جو کہ روح القدس نے لکھا، روح القدس ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ سو آج کل بہت سارے لوگ روح القدس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ روح القدس کی برکتوں سے، اس کے کلام کی واقفیت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے روح القدس کے بارے میں جاننا، روح القدس کی ایک شخصیات کی طرح ہمارے لیے برکت ہے، اور میں اسی مضمون کو پچھلی دفعہ بھی جاری کیے ہوئے تھا، وہیں سے آگے پھر میں اس کو شروع کروں گا۔ سو ہم دیکھیں گے اپنے گزشتہ مضمون کو، روح القدس کا بپتسمہ، جس کے حوالے سے ہم یہ مضمون دیکھ رہے تھے، اور اس روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ ساتھ پاک روح کی برکت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ سو پاک روح کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح القدس ایک خدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے، انعام کے ذریعے یہ ہمیں ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ اعمال کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک وعدے کی شکل میں خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، خدا خود ہمیں روح القدس دینا چاہتا ہے۔ سو جیم نمبر پر ہم دیکھ رہے تھے کہ روح القدس کے کام کیا ہیں۔ تو کام میں ہم نے دیکھا پہلے نمبر پر کہ روح القدس خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات پیدا کرتا ہے، اور پھر ہماری زندگی میں روح القدس کے ذریعے گواہی آتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک مددگار ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا، اور ہمیں ساری خدا کی باتیں بتاتا ہے اور آگے بھی کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمارا ہیلپر ہے، مددگار ہے، اور رومیو 8 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، اس کی رہنمائی لینی ہے، اور وہی لوگ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ روح القدس ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے سکھاتا ہے جو خدا کو پسند ہو، کیونکہ روح القدس میں چلنے والے لوگ خدا کی پسندیدہ طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ روح القدس ہمیں خدا کے ساتھ دعا مانگنے میں مدد دیتا ہے۔ بغیر روح القدس کے دعا جو کی جاتی ہے اس کی کوئی معنی یا کوئی اس کا حاصل نہیں ہوتا۔ چھٹے نمبر پہ روح القدس ہمارے جسمانی حالت میں، بدنوں میں آ کر ہماری زندگی کو خوشی اور شادمانی دیتا ہے، اور رومی 8 باب میں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام میں آج جو ہم آگے بڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے خدمت میں روح القدس کے کام۔ پیچھے ہم نے صرف دیکھا تھا کہ روح القدس کے کام کیا ہیں۔ آج ہم ٹاپک میں آگے بڑھیں گے روح القدس کا بپتسمہ اور روح القدس کی بلیسنگ کے ساتھ،
آج کے ٹاپک میں کہ خدمت جو ہم کرتے ہیں اس میں روح القدس ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے. آج کا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے. روح القدس جو ہے سب سے پہلے خدمت کرنے والوں کو دلیری دیتا ہے. دلیری جو ہے یہ ایک خادم کے یا خدمت کرنے والے کسی بھی طرح کے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پاسٹر ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں اور آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں دلیری آ جائے گی. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب کی 8 آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے. عام زندگی میں بھی آپ جب آپ کی طرز زندگی، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو جھوٹا شخص جو ہوتا ہے، جو لائر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بزدلی ہوتی ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں، روح القدس ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر ایک دلیری کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو چور ہے نہ جھوٹے ہیں، اور وہ ہر کام کو کرتے ہوئے دلیری محسوس کرتے ہیں. آپ میری بات سن کر خوش ہو رہے ہیں نا؟ آپ کی زندگی میں اگر روح القدس آ گیا ہے تو آپ کو کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہے. آپ سچ کی جگہ سچ بول رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اور آپ کی زندگی میں جھوٹی اور فریب اور اس طرح کی بزدلی کی باتیں چلی گئی ہیں اور آپ سچ کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی ایک خوف سے دور ہو جاتی ہے. پہلے دن ہی جب روح القدس کی رہنمائی میں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خوف ہماری زندگی میں چلا جاتا ہے. پہلے میں بھی ایسا ہی تھا، جب خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، روح القدس سے خالی تھا، تو ہر چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا. لیکن جب سے میں نے بھی اپنی زندگی میں روح القدس کو پایا تو میں ہر چیز سے نڈر ہو گیا، اور خدا کی سچی زندگی، سچی باتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے مجھے کبھی کسی چیز سے خوف نہیں آتا. حالات کیسے کیوں نہ آ جائیں، مشکل آ جائے، غریبی آ جائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، روح القدس میرے اندر ہے. یہی سچویشن ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے. روح القدس کے کام جو ہیں، جو ہماری زندگی میں خدمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پاک روح فوق الفطرت نعمتیں بخشتا ہے جو آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہیں. ایسی نعمتیں جو صرف خدا کی طرف سے آتی ہیں اور ہماری زندگی میں خدمت کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بائبل مقدس کی طرف جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کرنٹیوں کے خط میں 12 باب کی 4 آیت میں، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. نعمتیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نعمت بولتے ہیں وہ جو بلیسنگ جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ مختلف قسموں کی ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں جو روح القدس دیتا ہے. اور 12 باب کی 4 آیت سے آگے پڑھتے جائیں 11 آیت تک تو لکھا ہے خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں اور تاثیریں بھی، مگر خدا ایک ہی ہے، روح القدس ایک ہی ہے. 12ویں باب کی 7 آیت میں لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم روح القدس سے خالی لاسز میں جاتے ہیں. جو گناہ گار ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. گناہ گار زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں، اس کی تھیلی میں، اس کے گھر میں، اس کی خوراک میں سوراخ ہے. وہ جتنا مرضی کمائے برکت نہیں آئے گی، اس کی تنخواہ میں برکت نہیں ہوگی، اس کے بچوں کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک تو گناہ میں ہے، دوسرا اس کی زندگی میں روح القدس کام نہیں کر رہا. اور جو لوگ روح القدس کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے گھر میں، ان کے خطے میں، ان کی کوٹھی میں، ان کے کاروبار میں، ان کے بچوں میں، ان کے کچن میں، ان کے آٹے کی مٹکی میں برکت ہوگی، کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ ہوگا. آپ نے بہت سی مثالیں سنی ہوں گی. ایک بیوہ کا، وہ سارپت کی بیوہ تھی، جب روح القدس اس کی زندگی میں آیا، خدا کے خادم سے بات ہوئی، خدا کے خادم نے اسے برکت دی، تو بائبل کہتی ہے کہ کال کے دنوں میں اس کے مٹکے میں نہ آٹا ختم ہوا، نہ اس کی کپی میں تیل ختم ہوا، کیونکہ روح القدس کی برکت اس کی زندگی میں آ گئی. چاہے کال ہو، چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو، تو ہماری زندگی کے ہر طرز زندگی کے حصے میں خدا کی بلیسنگ آنی جاتی. کال آیا لیکن ان کو خوف نہ تھا، مصیبت آئی لیکن وہ دلیری کے ساتھ زندہ بھی رہے اور کسی چیز کی کمی بھی نہ آئی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روح القدس ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، اس میں ایجوکیشنلی برکت بھی آتی ہے. جیسے لکھا ہے کہ روح کے وسیلے حکمت ہمارے اندر میں آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے. ایمان تو مختلف طریقے کا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان میں حکمت آ جائے تو وہ ایمان کی برکت آسمان سے آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ حکمت آسمان سے آتی ہے. تو جو ایماندار
روح القدس کے تابع ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں جب حکمت کا روح آ جائے تو وہ ہر چیز کو سمجھداری سے کرتا ہے۔ بائبل میں بڑے بڑے خادم ہیں، خدا نے انہیں حکمت دی اور حکمت کے ذریعے وہ سارے کام کرتے تھے، اور جو حکمت اور عقل مندی سے چلتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں ایمان میں حکمت کا روح دے دیتا ہے تو ہماری زندگی میں اور زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ وہ ہمیں علمیت کا بھی نعمت دیتا ہے، جو خدا کے کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ علم جو ہوتا ہے، علم جو ہے روح کے بغیر، روح کے ساتھ اگر علم آ جائے تو روح اور علم مل کر دونوں جب چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں اور زیادہ برکت آتی ہے۔ اور یہ باتیں تو بہت گہری ہیں، لیکن یہ ہر فکرہ جو ہے ایک بہت بڑے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں کہ کسی کو وہ ایمان کی برکت دیتا ہے اور اسی ایمان سے شفا دینے والی روح آ جاتی ہے۔ شفا دینے کی برکت، شفا دینا ایک علیحدہ روح القدس کا کام ہے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا کہ صرف پادریوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ہر وہ شخص جو خدا کے روح کو لیتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر پادری خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی روح کام کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ بھی جب دعا کریں گے اپنے گھر میں اپنے بچے پہ، اپنی بہن پہ، اپنے بھائی پہ، اسی ایمان سے، تو یہی روح اس کو شفا دے دے گا، کیونکہ شفا آپ نہیں دے رہے، پادری نہیں دے رہا، شفا دے رہا ہے خدا اور خدا کا روح۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم خدا کی روح کے تابع ہوتے ہیں تو یہ سارے گفٹ، یہ ساری نعمتیں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی اور میری عام زندگی میں یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اسی روح کے وسیلے نبوت کرتے ہیں، معجزے کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ جب روح القدس کو پاتے ہیں تو ان کی زندگی میں مختلف قسم کی زبانیں آ جاتی ہیں، جن کو ہم روحانی زبانیں کہتے ہیں، غیر زبانیں کہتے ہیں، اور یہ خدا کا روح کرتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو ہماری اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جو غیر زبان ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر زبان اپنے لیے ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کچھ لوگ غیر زبان کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی یا وہ صحیح تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ غیر زبان جو شخص بولتا ہے یہ اس کی پرسنل ترقی کے لیے خدا اسے دیتا ہے، اور جو لوگ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ بھید کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر غیر زبان آپ دوسرے شخص کے سامنے بولو گے تو اس کا اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بولنی بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نبوت کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ آپ کریں، خدا کا کلام آپ پر آئے گا، خدا آپ سے بولے گا، آپ دوسروں کو بتاؤ، ان کی ترقی ہوگی۔ نعمتوں کی مختلف فوائد ہیں اور ان کے طریقہ کار بھی فرق ہیں۔ آگے لکھا ہے بہت سارے لوگوں کو زبانوں کا ترجمہ بھی خدا دیتا ہے۔ ہاں، اگر روح القدس کی آپ پر یہ مہربانی ہوتی ہے، آپ غیر زبان بولتے ہیں، تو جو روح آپ کو غیر زبان دے سکتا ہے وہی روح آپ کو اس کا ترجمہ بھی دے سکتا ہے، مانگنے پر وہ دیتا ہے، اور طرح طرح کی برکتیں دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان مختلف تاثیروں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے آسودہ ہیں، اور اسی زمین پر خدا کے روح القدس کے وسیلے خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کسی چرچ کے پاسٹر نہیں ہے، کسی بھی ڈینومینیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خدا کے سیدھے سیدھے چلتے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی زندگی میں روح القدس مختلف طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اور جب میں گواہی سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، کیونکہ خدا کا روح کسی کے ساتھ طرفداری نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ سچا ہے اس کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اس کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت روح القدس کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے، اور لکھا ہے اس میں طرح طرح کی جو تاثیریں ہیں جو روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، یہ کسی مشن یا پادری کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ خود دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر باپ کو کہتا ہے پاپا میں نے کار چلانی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ آپ اسے کار چلانے دو گے یا موٹر سائیکل چلانے دو گے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ موٹر سائیکل یا کار نہیں چلا سکتا، آپ اسے بچوں والی گاڑی لے کر دیں گے، بچوں والی سائیکل لے کے دیں گے۔ اسی طرح روح القدس جو خدا ہے وہ ہماری زندگی میں جب کوئی بھی نعمت بھیجتا ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینی ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اور کس طرح وہ اس نعمت کو لے کر چل سکتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے بس میں بات نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں لیکن دیتا وہی ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے یہ بانٹتا ہے۔
اور اسی طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے. سو آگے بڑھیں گے ہم تیسری بات پر کہ روح القدس جو ہے ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ خدا کی طے کی بات کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن جو خدمت میں آگے بڑھتے ہیں روح القدس خدا کی گہری باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے. میں پھر بار بار بولوں گا کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ صرف پاسٹر لوگ ہی لیتے ہیں. نہیں، کسی بچے پر بھی خدا آنے والے وقت کی کوئی بھید کی بات کھول سکتا ہے. بے شک وہ اپنے خدمتگار بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن کسی پر بھی ظاہر کر سکتا ہے. مجھے یہ بتاؤں، وہ چھوٹا سا بچہ جو سیمول تھا، اس سے پہلے کہ وہ بڑا ہو کر نبی بنتا، جب وہ چھوٹا سا تھا تو کیا خدا نے اس پر اپنے دل کی بات نہیں ظاہر کی تھی؟ چھوٹا سا تھا، دودھ چڑھایا ہوا، 5 6 7 سال کا ہوگا. تو خدا نے اس کے ساتھ بھید کی بات کی اور اسی کے بزرگ کاہن کے ساتھ اس کو بولنے کے لیے کہا. اور آپ یہ باتیں جانتے ہیں، بائبل میں لکھی ہیں. اسی طرح ابراہیم بزرگ تھا، بڑا تھا، اور جب سدوم اور عمورہ کو فنا کرنا تھا تو خدا نے اس بندے سے بھی بات کی، وہ اس کا خدمت گزار بندہ تھا. ایک طرف سیمول بچہ، دوسری طرف ابراہیم بڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، جس سے اس کی ریلیشن ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، اس پر اپنے بھید کی باتیں بھی کھولتا ہے. سو اسی طرح کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے 2 باب کی 9 سے 10 آیت میں، کیونکہ روح جو ہے سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتا. آج کل بھی جبکہ وقت قریب ہے یسوع مسیح کے آنے کا، تو میں نے بہت سارے لوگوں میں، خصوصاً جو خدا کے لوگ ہیں، ان میں نے باتیں سنی. کچھ لوگ رویا بتاتے ہیں، کچھ لوگ خواب بتاتے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، کیونکہ خدا مختلف لوگوں سے باتیں کر کے آنے والے وقت کی آگاہی دے رہا. اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے، آپ بھی ذرا غور سے سن لیں، خدا کبھی بھی کلام سے باہر نہیں بولتا. اگر کسی کو خواب آ رہا ہے یا کوئی رویا آ رہی ہے تو خدا کی طرف سے جو ہوتی ہے اس میں خوف نہیں ہوتا. جس خواب میں، رویا میں خوف ہے، ڈراؤنے والے خواب ہیں، تو وہ خواب جو ہلاکت اور ڈر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن جس خواب اور رویا میں جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، آنے والے وقت کی آگاہی ہوتی ہے، اور خدا اپنے لوگوں پر بہتری کی بات کرنے کے لیے بولتا ہے. خدا کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی خدا کے ساتھ خدا کسی کی ہلاکت چاہتا ہے. خدا ہمیشہ بلیسنگ کے لیے بات کرتا ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح خدا مختلف لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. چوتھی بات، وہ ہمیں سچائی سے عبادت کرنا سکھاتا ہے. عبادتیں بہت کرتے ہیں، بہت سے دنیا میں مذہب ہیں، بہت سے دنیا میں پرچار کرنے والے لوگ ہیں، بہت سی دنیا میں لوگ دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ خدا کے لوگ اور روح القدس کے تابع لوگ ہیں، ان سے خدا روح القدس کے وسیلے اپنے کلام کی قدرت کو اور اپنی سچائی کو ظاہر کر کے ایک ایسے پریئر واریر بناتا ہے، یا دعا کرنے والے بناتا ہے، یا خدا کو پیار کرنے والے بناتا ہے، جو صرف اور صرف سچائی کے ساتھ چلتے ہیں. سچائی کے بغیر عبادت ادھوری ہے. جب تک ہمارے اندر سچائی کا روح نہیں ہوگا، ہم خدا کے ساتھ ایک محبت اور پیار اور لگن کی دعا نہیں کر سکتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا روح القدس سے خالی جو ہوتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ ایک ایجوکیشنلی دعا کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے الفاظ بول دیے. جو دعا اندر سے نکلتی ہے، جو دعا روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی درد ہوتا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا تعلق، اس کی برکتی فرق ہوتی ہے. تو یہ روح ہمیں سچائی سے عبادت کرنا سکھاتا ہے. بہت سارے لوگوں کی دعائیں جب سنی جاتی ہیں تو ایک تو پہلی بات ہے جواب نہیں آتا، دوسرا ان کی دعا میں اثر نہیں ہوتا، تیسرا ان کی دعا سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب سچائی کا روح ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم سادہ سی دعا کرتے ہیں، اور بڑی لمبی بھی نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں، اور خدا سے کرتے ہیں، تو خدا کا روح ہم پر ٹھہرتا ہے اور کام ہوتا وہ نظر آتا ہے. میں نے دیکھا عام لوگوں کو، وہ بتاتے ہیں جب جی میں نے انکل یہ دعا کی، پائسا میں نے دعا کی، ہمارا یہ کام ہو گیا. تو وہ کون سی حالت میں دعا کی تھی؟
وہ واقعی سچائی کی روح میں دعا کی تھی، اور جو سچائی کی روح میں دعا کرتے ہیں ان کو خدا جواب دیتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، خدا کے لوگ جو روح سے بھرے ہوئے ہیں، جب وہ ہم پر دعا کرتے ہیں تو وہ جب سچائی کا روح ہم پر آتا ہے، سچائی کی روح کی وہ ہمیں بلیسنگ دیتے ہیں تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ وہی روح آپ کے اندر کام کرتا ہے۔ تو یہ روح ایک ہی ہے، سچائی کا روح۔ آپ جب سچے دل سے دعا کریں گے، روح سے مامور ہو کر کریں گے، تو یہ جو ٹاپک میں بتا رہا ہوں کہ روح جو ہے ہماری خدمت میں، ہمارے کاموں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہی روح ہماری دعائیں بھی مکمل کرتا ہے۔ سو آگے بڑھیں گے، 5ویں نمبر پر لکھا ہے کہ خدا ہمیں روح القدس کے وسیلے مسیح کو جلال دینے کے لیے برکت دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہماری دعائیں مطلبی دعائیں نہ رہ جائیں۔ ہم جو بھی خدمتیں کرتے ہیں ان میں اپنی گڈ ول نہ بنائیں، میں جی بڑا پادری، میں جی بڑا وہ چرچ والا، یہ وہ، نہیں نہیں نہیں۔ ہمارے ہر کام سے روح القدس میں کس کو جلال ملنا چاہیے؟ ہاں بھائی یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے نا، کہ ہماری ہر نقل و حرکت جو مسیح میں ہے اسے کون نظر آنا چاہیے؟ جیسے میں پادری سلیمان بول رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں نظر آنا چاہیے۔ میری کلام سے، میری زندگی سے کون نظر آنا چاہیے؟ یسوع نظر آنا چاہیے۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ تو وہ روح جو ہمیں ساری برکتیں دیتا ہے، جب وہ روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی سے یسوع کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے میسج میں بتاتا ہوں، میں گٹو تو بڑے، سارا جلال ساری عزت تجھے ملے، کیونکہ میں نہیں ہوں، یسوع تو ہے۔ میں بولنے والا نہیں، تو بولنے والا۔ اور اس وقت بھی آپ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ کے اندر جو اس وقت جمع ہو رہا ہے، یہ سب یسوع کو جلال دینے کے لیے۔ جو بھی برکت اس وقت آپ ٹی وی کے ذریعے لے رہے ہیں، یہ صرف یسوع کا جلال ہے۔ GBU کا مقصد ہی یہی ہے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، ہاللیلویا۔ سو ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ہم روح سے بھی خالی ہیں، ہم شاید اپنا آپ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا۔ وہ روح جو ہمارے اندر کام کرتا ہے، جو ہمیں خدمت کے لیے دیا جائے، اسی روح سے ہماری زندگی سے یسوع کو جلال ملنا چاہیے، ہاللیلویا۔ سو خدا کا کلام ہمیں افسیوں کے خط میں سکھاتا ہے 5 باب کی 18 سے 19 آیت میں، بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ۔ یہ روح کسی جگہ پر رک کر خالی نہیں ہمیں کر دیتا، بلکہ بھرنا چاہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جتنا بھی آپ اس کے قریب جائیں گے، جتنا اس میں مہم ہوتے جائیں گے، جتنا اس میں دعا گو ہوں گے، جتنی اس کی خدمت کرتے جائیں گے، تو یہ ایسے کر کے بڑھتا ہی جائے گا۔ جس سمندر کو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں آج تک ناپ سکے، تو خدا کا روح تو لامحدود ہے، خدا ہے نا، خدا کی تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ اسی طرح اس کے روح القدس کی برکت بھی لامحدود ہے۔ سو آپ جتنا بھی اسے لینا چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ روح سے مامور ہوتے جاؤ۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میرے جیسا خادم دعا کر رہا تھا، اور دعا کرتے ہوئے کہتا خداوند مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے۔ تو پاک روح نے دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص سے بات کی کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، میں نے تو پہلے اس نے بڑی برکت دی ہے، اب اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو اور برکت دوں؟ جس طرح ہم کمپیوٹر میں بھی جگہ بھر جاتی ہے، ہمارے ٹیلی فونوں میں بھی جگہ بھر جاتی ہے، اسی طرح ہماری اپنی شخصی زندگی میں بھی کبھی کبھی کھانے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن پاک روح نے جب دوسرے بندے کو بتایا تو اس نے اس سے کہا کہ پاک روح آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں، میں نے تو پہلے آپ کو بڑی برکت دی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا پھر پاک روح سے آپ سے بولا ہے، پاک روح سے پوچھو کہ میں کیا کروں۔ تو پھر اس بندے نے پاک روح سے بات کی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں تو برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو پاک روح نے اسے کہا، اس بندے کو، کہ اس کو بتا کہ جو تیرا پہلا برتن ہے، خدا سے دعا کر کے اب میرا برتن بڑا کر دے، ہاللیلویا، میرا برتن بڑا کر دے، تاکہ جو چھوٹے برتن جس میں پہلے برکتیں نہیں آ رہی زیادہ، اب بڑا برکت لے تاکہ اور برکتیں آ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ بڑا فلسفہ ہے، یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ ہمیشہ خدا سے اور پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنے من کو، اپنے ایمان کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو محدود نہیں کرنی۔ جب لامحدود برکت لینی ہے تو اپنے آپ کو بھی لامحدود کرنا ہے، سنجوڑے نہیں بننا، شکی نہیں بننا، کنجوس نہیں بننا۔
खुदा से हम ज़्यादा मांगते हैं, खुदा को देने में कमज़ोर होते हैं। खुदा को कहते हैं मुझे इतने 10,000 दे दे तो मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। तो ये कैसे आएगा? इसका मतलब आपको बर्तन 100 रुपये वाला है। अगर आप हज़ारों लेना चाहते हैं, नेमतें लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लेना, तो उसी लेवल से आपका सोता भी उतना बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से नदियाँ जारी हो जाए। हम सिर्फ लेने वाले ना बने, देने वाले बने। जितना आप ऐसे सर्कल बनाएंगे, लेना देना करेंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। और कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। आपको एक और बात बताता हूं, आपने सुना होगा कि बाइबल मुकद्दस में एक गलील की झील का जिक्र आता है। गलील की झील जो है ये 6 मील चौड़ी है और 12 मील लंबी है, और ये एक बड़े दरिया से चलती है। पीछे से दरिया आता है, दरिया यर्दन, और वो आकर इसमें गिरता है और इसके पानी को धक्का लगाकर इसके सारे गलाजत को लेकर आगे निकल जाता है। फिर दरिया यर्दन आगे जाता है और फिर जाकर बहरे मुर्दार में जाकर गिरता है और वहां से कहीं नहीं जाता। सुने इस बात को गौर से, क्यों दुनिया में मशहूर, और ये हिस्ट्री की बात मैं बता रहा हूं कि गलील की झील में दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मछली मिलती है तो गलील की झील में मिलती है। उसकी वजह क्या है? बहुत सारी झीलें पानी में मछली पाई जाती है, लेकिन पानी के अंदर ज्यादा जानवर नहीं होते, लेकिन इस झील में होते हैं। उसकी मेन वजह जो लोगों ने ढूंढी कि पीछे से ताजा पानी आता है और झील में गिरता है और उसको ताजा करके उसकी गंदगी लेकर आगे धक्का लगाकर निकल जाता है, और वो गंदगी सारी जाके फिर बहरे मुर्दार, जिसको अंग्रेजी में डेड सी बोलते हैं, उसमें जाके गिरती है। बाइबल में नक्शे में ये है भी। और ये दरिया, बड़ी खूबसूरत बात ये है, ये हमारा जो पुराना नक्शा है फलस्तीन का, उसके 6 स्टेट इधर हैं, 6 इधर हैं, और उसके बीच में से गुजरता है। बनी इस्राएल कौम की पहले जो नक्शा था फलस्तीन का, उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये झील जो है पानी से साफ हो जाती है, और साफ पानी की वजह से इसमें मछलियां ज्यादा होती हैं। अब इसका रूहानी पहलू क्या है? रूहानी पहलू ये है कि पीछे से पानी साफ आता है, ये पानी को लेती है और आगे देती है, अपना सारा कुछ आगे दे देती है, और इसके अंदर ज्यादा बरकत आ जाती है। आगे जो डेड सी है, वो डेड सी लेता है और आगे कुछ नहीं देता, इसलिए उसका नाम डेड सी है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो लेते हैं और देते नहीं, वो डेड सी की मानता है। उनकी जिंदगी नमकियात से, गलाजत से भरी हुई है, वो कभी बरकत आगे ना फ्लो कर सकते हैं ना ले सकते हैं। इसी तरह जो लोग झील की तरह लेते हैं और आगे देते हैं, उनकी जिंदगी में जैसे मछलियां ज्यादा हैं, उनकी जिंदगी में बरकत भी ज्यादा होगी। सो हमारी जिंदगी खुदा की कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर हम खुदा से ये उम्मीद करते हैं खुदा हमें बहुत सारी खिदमतें दे, बहुत सारी बरकतें दे, बहुत सारी नेमतें दे, बहुत सारी तस्वीरें दे, तो उसी लेवल से हमने आगे एक्सपेंड भी करना है, खुदा के कामों में भी देना है और खुदा के ताबे होके देना है। जितना हम खुदा के साथ गिव एंड टेक करेंगे, उतना ही रूल कुदस हमारी जिंदगी में गलील की झील की तरह ढेरों मछलियां पैदा करेगा। इतनी कि यीशु मसीह ने कहा था कि जो जो अच्छी लगती हैं वो रंगो, बाकी को छोड़ दो, जाल फटने लगता है। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि रखने की जगह ना होगी। एक टॉपिक हम कुछ अरसे में जरूर इन्हीं मैसेजेस में हम शुरू करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि खुदा आपको बहुत बरकत देगा, लेकिन गौर से सुनते रहिएगा। इसी मैसेज को हम आगे लेकर चलेंगे और हमारी ज़िंदगी में खुदा एक बड़ा जलाल जाहिर करना चाहता है। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को रोकूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमारा जो कलाम है आप तक पहुंचाने का मकसद एक ही है। नंबर 1, आप मसीह को जाने। नंबर 2, अपने आप को जाने। नंबर 3, यीशु के लायक हो जाएं और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो। आपकी ज़िंदगी से यीशु की गवाही आना शुरू हो जाए, आप तौबा याफ्ता बने और रूह की निजात का जो मकसद है, आप निजात पाएं और निजात के मुताबिक उसके आने का इंतज़ार करें, क्योंकि वो उन्हें लेने आ रहा है जो निजात में मुकम्मल होंगे, जो रूह कुदस से पैदा होंगे, जिनको रूह कुदस कंफर्म करेगा, जिनको रूह कुदस छाप लगाएगा, वो लोग खुदा के लोग बनेंगे और रूह की निजात, द सल्वेशन ऑफ योर सोल्स जो है, आपके लिए बरकत का बायस बनती रहे, यीशु के नाम में।